کہ آئین میں ترمیم کرے. اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام، جو دانت رکھنے والا، زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا وہ واحد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا. آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں. جناب اسپیکر، وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے. صرف جمہوریت اور آئین اور دستور کو تب ان کو یاد آتا ہے جب ہم جدوجہد کر کے، ہم قربانیوں دے کے آمر کو بگاتے ہیں. آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا. بلاول بھٹو زرداری 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی غلطی کا اعتراف کر دیا اور عدالت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی کھل کر بات کی. موجودہ حکومت کو دن میں تارے دکھا دیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ اب کسی بھی صورت میں 27ویں آئینی ترمیم میں ہم سے کوئی توقع نہ رکھی جائے. بلاول بھٹو نے پورے ایوان میں تھرتھلی مچا کر رکھ دی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تاریخی آئین سازی کر کے جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے، آمر کے ڈلے ہوئے جج صاحبان کی اجازت کے ساتھ، وہ تمام کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیے. اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا. آج کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے، اپنا سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہے. جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جماعتوں کے لیے موجود ہے، جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے، اتنا تو 2008 میں نہیں تھا، اتنا 1973 میں نہیں تھا. جنرل ضیاء الحق کو اس عدالت نے اجازت دی کہ آئین میں ترمیم کرے. اس عدالت نے 90 کے دہائی میں 58(2)B کے نام پہ ایک نیوز پیپر کٹنگ کا، جنگ کی نیوز پیپر کی کٹنگ کے بنیاد پہ 2-3 جج بیٹھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو ختم کر دیتے. یہ عدالت کی تاریخ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر عامر جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پہ راج کیا تو ان کو اجازت اس عدالت نے دی. اس ترمیم میں اگر انہوں نے تبدیلی لے کر آئے تو اجازت اس عدالت نے دی. اور اگر وہ یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑا تو وہ بھی اجازت اس عدالت نے دی. آئین کا تحفظ کرنے والے، آئین کا جمہور کا تحفظ کرنے والے، جناب اسپیکر، یہ ہے ان کا کردار آمرانہ دور میں. جمہوری دور کو ہم ذرا دیکھ لیں، 2008 سے لے کے 13 تک، 2013 سے لے کے 2018 تک. اس کے بعد بھی جمہوری دور میں اچانک عدالت کو جمہوریت یاد آتی ہے. وہ صرف جمہوریت اور آئین اور دستور کو تب ان کو یاد آتا ہے جب ہم جدوجہد کر کے، ہم قربانیوں دے کے آمر کو بگاتے ہیں، تو پھر ہمارا عدلیہ کو آئین، جمہوریت اور قانون یاد آتے ہیں. مگر اس آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے. وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے. انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں. جناب اسپیکر، اب
ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں، دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں. ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد ہٹائے گئے. ان کی بالکل اپنا حق ہے، اپنا رائے ہے اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے؟ آپ ہمارا وزیر اعظم کو جو سرعام دہشت گردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے اس کو انصاف نہیں دلوا سکتے. آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا، آپ کا 2 دہائی اکثریت ہے، مگر ہم 5 جج صاحب ایک قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں. ہم نے 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا. ہم نے عدم اعتماد کو وہ واحد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا. تاریخ میں پہلی بار ہم وہ ہمارا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور عدالت ایک غیر آئینی 63A کے فیصلہ کے تھرو ہم سے وہ اختیار چھینتے ہیں، عدم اعتماد کا شرط کو ڈس فنکشنل بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ فوجی جنرل کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، کالا کوٹ پہننے والا کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، مگر اس ہاؤس کے نمائندے جو پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں، ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، وہ نااہل ہوگا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج ایوان میں کھڑے ہو کر سب کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. بلاول بھٹو نے کہا کہ 1973 سے پیپلز پارٹی قربانیاں دیتی آ رہی ہے. ہم نے اس جمہوریت کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں. اب اس آئین میں مزید کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا. ملک کو آئین اور قانون کے مطابق اگر چلانا ہے تو ہم ساتھ دیں گے، ورنہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھی جائے.